أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس لیے بھیجا کہ بحکم الہی اس کی اطاعت کی جائے. یہ لوگ جب خود اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھتے ہیں، گناہ کا ارتکاب کر لیتے ہیں، تو اگر یہ آپ کے پاس آتے اور اللہ سے دعائے مغفرت کرتے اور رسول بھی ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے تو اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا پاتے. تو آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہوں گے جب تک اپنے تمام جھگڑوں میں آپ کو حکم اور قاضی نہ مان لیں اور اس کے بعد آپ کے فیصلے کے سلسلے میں اپنے دلوں میں کوئی تنگی اور ناگواری محسوس نہ کریں اور سر تسلیم خم نہ کر دیں. اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ جان کی بازی لگاؤ یا اپنے گھر بار چھوڑ دو تو کم ہی لوگ اس پر عمل کرتے. حالانکہ اگر وہ ان ہدایات پر عمل کریں تو ان کے حق میں بہتر ہو اور ان کے ایمان کی مضبوطی اور پختگی کا انتظام ہو، اور پھر ہم انہیں اپنے پاس سے زبردست اجر سے نوازیں اور انہیں صراط مستقیم پر لے چلیں. جو بھی اللہ اور رسول کی بات مانتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، وہ ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کے خصوصی انعامات ہیں، یعنی انبیاء، صدیقین، راست باز لوگ اور شہداء اور صلحاء اور اولیاء کے ساتھ ہوں گے، اور ان کی رفاقت بہترین رفاقت ہے. یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ بحیثیت خوب علم رکھنے والے کے کافی ہے. سورۃ النساء کی یہ آیات کریمہ آیت نمبر سے آیت نمبر 70 تک ہیں. ان آیات کے ترجمے سے موضوع بہرحال سامنے آ چکا ہے. اس سے پہلے جو بات ارشاد فرمائی گئی تھی کہ امانتیں ادا کرو اور امانتوں کا خیال رکھو اور جو اہل اور مستحق ہو اس کو ذمہ داری سونپو اور فیصلہ کرو تو عدل کی بنیاد پر کرو اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو
اور جو تمہارے امور کے ذمہ دار ہیں، علماء، فقہا اور حکام، جو شریعت کی بنیاد پر فیصلہ کریں، ان کی اطاعت کرو، اور اگر تمہارے ان کے درمیان اختلاف ہو تو پھر اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو، یعنی پھر اللہ کی کتاب کو حکم بناؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف رجوع کر کے فیصلہ حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور یہ بھی بات فرما دی گئی تھی کہ وہ لوگ جو اللہ کے اس نظام کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، جن کی سیاست ربانی نہیں ہے، اسلامی نہیں ہے، اور جن کی عدالت اللہ تعالیٰ کی شریعت پر مبنی نہیں ہے، اور جن کا تمدن اسلامی بنیادوں پر قائم نہیں ہے، اور جو اپنے فیصلے کافرانہ عدالتوں سے حاصل چاہتے ہیں، جن کا اسلام پر، اسلامی شریعت پر، قرآن پر ایمان نہیں ہے، فرمایا گیا کہ یہ بڑے منافق قسم کے لوگ ہیں، یہ طاغوت کے ماننے والے ہیں، یہ طاغوت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور طاغوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابل میں جو فرد ہو، جو جماعت ہو، جو حکومت ہو، جو نظام ہو، جو قانون ہو، جو طریقہ کار ہو، وہ طاغوت کے دائرے میں آتا ہے۔ اور حکم یہ دیا گیا ہے تمام مسلمانوں کو کہ وہ طاغوت کا انکار کریں، وہ طاغوت کو تسلیم نہ کریں، صرف اتنا نہیں کہ طاغوت سے بچیں، بلکہ فرمایا وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، انہیں حکم ہے اس کا کہ وہ اس کا انکار کریں۔ اور جو لوگ ایسے نہیں کرتے ہیں، شیطان ان کو بھٹا کر دور لے جا رہا ہے، کس خندق میں جھونک دے گا، کس دلدل میں پھینک دے گا، یہ بعد ہی میں ظاہر ہوگا۔ پھر یہ بھی فرمایا گیا تھا کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف، آؤ رسول اللہ کی طرف، یعنی آؤ اسلامی نظام کی طرف، اسلامی شریعت کی طرف، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کترائیں گے، ادھر ادھر نکل جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنا رشتہ جوڑ رکھا ہے لادینی عدالتوں سے، لادینی سیاست سے، لادینی نظام سے، لادینی تمدن سے۔ یہ چاہے علماء شمار کیے جاتے ہوں، مفتی شمار کیے جاتے ہوں، اور چاہے یہ دین کے نمائندہ شمار کیے جاتے ہوں، لیکن ان کے بت اسی لادینی سیاست سے تراشے گئے ہیں۔ انہوں نے تمدن کے بت بنائے ہیں، انہوں نے عدالت کے بت بنائے ہیں، اور یہ ان سے رجوع کرتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ کتاب اللہ کی طرف اور سنت رسول اللہ کی طرف، اور ظاہر ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صرف پرسنل لا کے لیے نہیں، صرف چند مسائل جو میاں بیوی کے درمیان ہوتے ہیں ان کے لیے نہیں، اللہ کی شریعت میں عقائد بھی ہیں، اور عبادات بھی ہیں، اور معاشرت بھی ہے، اور معاملات بھی ہیں، اور سیاست بھی ہے، اور حکومت بھی ہے، اور تعلیم بھی ہے، اور تربیت بھی ہے، اور مقامی انتظامات بھی ہیں، اور بین الاقوامی نظام بھی ہے۔ وہ ایک جامع شریعت ہے، وہ ایک جامع قانون ہے، بین الاقوامی قانون ہے، انسانی قانون ہے، ابدی قانون ہے، ازلی قانون ہے، جامع قانون ہے، ہمگیر قانون ہے، اس کو یہ حیثیت دی گئی ہے۔ اور جب یہ اس کی یہ حیثیت ہے تو اس میں قطر بیعت کرنا، حصے بنانا، اس کے کسی حصے کو قبول کر لینا اور بقیہ حصوں کو ترک کر دینا، اور ان کے لیے کوئی جد و جہد نہ کرنا، کوئی نظام نہ اختیار کرنا، کوئی مہم نہ برپا کرنا، یہ وہ عمل ہے جس پر سخت ترین وعید اللہ کی طرف سے سنائی گئی ہے۔ اور فرمایا گیا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم اللہ کی کتاب، اللہ کے قانون، اللہ کے نظام کا کچھ حصہ لیتے ہو اور کچھ حصہ چھوڑ دیتے ہو، اس کا انکار کر دیتے ہو، یعنی عملاً تسلیم نہیں کرتے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة یردون الی اشد العذاب۔ فرمایا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلنا ہے، یہ طے شدہ ہے، یہ نتیجہ نکلے گا کہ دنیا میں تم ذلیل ہوگے، رسوا ہوگے، بے حیثیت ہوگے، اور آخرت میں سخت ترین عذاب سے دوچار ہوگے۔ پوری امت اسلامیہ کی ایک طویل عرصے سے یہی کیفیت ہے، دنیا میں وہ ذلیل ہیں، رسوا ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک چھوٹی سی جعلی مکارانہ شاطرانہ مملکت اسرائیل کے نام سے جو معروف ہے، اس نے اپنے جوتوں تلے ان کو روند رکھا ہے۔
ان میں سے وہ ملک جو وسیع اراضی پر پھیلے ہوئے ہیں اور جن کے پاس ہر طرح کے وسائل موجود ہیں، ان کا بھی حال یہ ہے کہ وہ اسرائیل کے سامنے حالت رکوع میں رہتے ہیں یا حالت سجدے میں رہتے ہیں، اسرائیل کے سامنے اپنی بندگی کا اور تابعداری کا اظہار کرتے رہتے ہیں اور اس کی پناہ میں جاتے ہیں اور اس سے مدد کے طلبگار ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ تصویر ہے، قرآن پاک میں اس کو پیش کیا گیا اور یہ فرما دیا گیا تھا کہ جو یہودیوں نے کیا اور پھر وہ ذلیل و رسوا ہوئے، وہی تم بھی کر کے رہو گے اور پھر ذلیل و رسوا ہوگے۔ فرما دیا کہ ایسے جو لوگ ہیں یہ اسلام کے نمائندہ نہیں ہیں، یہ باتیں بناتے ہیں، تعویلیں کرتے ہیں کہ ہم تو حالات کی بہتری چاہتے ہیں اور روابط چاہتے ہیں اور سب سے تعلقات رہیں اور کوئی ٹکراؤ کی بات نہ ہو، یہ حکیمانہ جھوٹی حکمت کی باتیں کیا کرتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ خدا جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، ان کے نفسوں میں کیا ہے، ان کے ذہنوں میں کیا ہے۔ اور یہ فرمایا نبی پاک علیہ السلام سے کہ ان کی پرواہ مت کیجئے، ان کو منہ مت لگائیے، ہاں ان کو نصیحت کر دیجئے، ایسی نصیحت جو دل میں اتر سکے۔ اب اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جب بھی رسول بھیجا تو اس لیے بھیجا کہ اس کی بات مانی جائے، اس کی اطاعت کی جائے۔ رسول اس لیے نہیں جائے چاٹ لیا جائے، برکت حاصل کر لی جائے، اس کے تقدس کو صرف اس کے نام کو آنکھوں سے لگا لیا جائے اور اس کے لیے نعت پڑھ دی جائے، صرف اس لیے ہم نے رسول نہیں بھیجا۔ یہ تو ضمنی ہیں، یقیناً اس کی تعظیم کرنا ہے، اس سے محبت کرنا ہے، اس کی توقیر کرنا ہے، اس کو مبارک سمجھنا ہے، لیکن ہم نے بھیجا جس مقصد کے لیے رسول کو ہے وہ مقصد یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی بات مانی جائے، ہر مسئلے میں، دعوت میں، تعلیم میں، تربیت میں، اصلاح میں، تزکیے میں اس کی بات مانی جائے، معاملات میں، معاشرت میں، سیاست میں اس کی بات مانی جائے، زندگی کے تمام شعبوں میں اور ہر شعبے کے ہر مسئلے میں بات رسول کی مانی جائے گی۔ اور رسول اللہ کی بات کو منتقل کرنے کا ذمہ دار ہے، رسول خود سے فیصلے نہیں کرتا بلکہ وہ اللہ کے حکم کا منتظر رہتا ہے۔ اصل حاکم اللہ ہے، خالق اللہ ہے، رب و پروردگار اللہ ہے، حکمران اللہ ہے، قانون ساز اللہ ہے، رسول نمائندہ ہے، ترجمان ہے، مبلغ ہے، مرسل ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے تو رسول کو بھیجا اس لیے کہ اس کی بات مانی جائے۔ اور پھر اب جن لوگوں کا اوپر تذکرہ تھا جو رسول کے پاس آتے تو تھے، بیٹھتے تو تھے، نماز بھی ساتھ پڑھ لیتے تھے، جہاد میں بھی نظر آتے تھے، مشورے میں بھی شریک ہو جاتے تھے، لیکن ان کا جو حال تھا اسی کو بیان کیا جا رہا ہے، کوئی خیالی بات نہیں ہے اور کسی افسانے کا ذکر نہیں ہے، کسی اور قوم کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، جو وہاں تھے انہی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، جو مخاطب تھے، جو رسول کے تابع ہونے والے تھے، جن کو یہ حکم تھا کہ وہ اطاعت کریں، انہی سے خطاب ہو رہا ہے۔ پھر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب یہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، غلط روش پہ چلتے ہیں، تو ان میں احساس تو اتنا ہونا چاہیے کہ استغفار کریں۔ انسان یقیناً بھول چوک سے بنا ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن ایک غلطی وہ ہوتی ہے جو انسان کی بھول کی وجہ سے ہو جاتی ہے، وہ چوک جاتا ہے، اور کبھی سوچ میں غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اگر ایسی کوئی غلطی ہو تو اس کے ازالے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گناہ پر توبہ کرے اور اپنے گناہ پر استغفار کرے اور اللہ سے مغفرت کا طلبگار ہو۔ ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جو رسول کے صحابی ہیں، ساتھی ہیں، آنے جانے والے، ملنے جلنے والے، کہ تمہیں چاہیے تھا کہ تم رسول کے پاس آ کر استغفار کرتے، ان سے کہتے کہ آپ دعائے مغفرت کر دی۔ اگر ان کے دل میں چوٹ ہوتی، ان کو ندامت ہوتی اور ان کے اندر احساس ہوتا اور گناہ سے تڑپتے، تو ان کا کام یہ تھا کہ اللہ سے استغفار کرتے اور نبی سے آ کے درخواست کرتے کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے
مغفرت طلب فرما لیجئے۔ تو فرمایا گیا کہ اگر وہ ایسا کرتے تو وہ اللہ کو تواب اور رحیم پاتے۔ اللہ گناہ معاف فرماتا ہے، توبہ قبول کرتا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے۔ یہ اللہ کے اوصاف ہیں، یہ اللہ کے اسماء حسنی ہیں، لیکن اللہ کے کسی اسم کی طرف جب رجوع کیا جائے گا اور کسی اسم اور صفت کی دعائی دی جائے گی اور اس کے حوالے سے اللہ سے مانگا جائے گا اور درخواست کی جائے گی، تب اللہ کی عنایت ہوگی، اس اسم کی تجلی کا ظہور ہوگا، اس اسم کا فیضان ہوگا، اس اسم کے اثرات ظاہر ہوں گے، وہ اسم پھر جلوگر ہوگا۔ کبھی صفت غفاری کا جلوہ ہوگا، کبھی صفت ستاری کا جلوہ ہوگا، کبھی صفت رحمانی کا جلوہ ہوگا، لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب اللہ سے رجوع ہوگا اور اللہ کی صفات کے حوالے سے اللہ سے درخواست کی جائے گی۔ اب ایک فیصلہ کن بات کہہ دی گئی، قیامت تک کے تمام مسلمانوں سے کہہ دی گئی۔ حضور کے دور میں جو حضور کے ساتھ بیٹھتے تھے اور حضور کے پاس آتے تھے اور جو اپنے ایمان کا اظہار کرتے تھے اور مسلمان شمار ہوتے تھے، ان سے یہ کہہ دیا گیا کہ مسلمان ہونے کا مطلب صرف کلمہ پڑھ لینا نہیں ہے، مسلمان ہونے کا مطلب صرف نماز پڑھ لینا نہیں ہے، روزہ رکھ لینا نہیں ہے، حج کر لینا نہیں ہے، صرف اتنا کافی نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی کو حضور پاک علیہ السلام کے احکام کے سامنے تج دینا ہے۔ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی شریعت کو اختیار کرنا ہے۔ مسلمان ہونے کا پھر اہم ترین مطلب یہ ہے کہ وہ جھگڑے، وہ فتنے، وہ آپس کی خصومات جن میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں اور تکبر کا اظہار کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو دبا دینا چاہتے ہیں، کچل دینا چاہتے ہیں، ان چیزوں میں انسان اپنی تعلی کا اظہار کرتا ہے اور اپنے تکبر کا اظہار کرتا ہے اور اللہ کی عدالت کی طرف رجوع نہیں کرتا ہے، وہ فیصلہ اللہ سے نہیں مانگتا ہے، اپنی ناک اونچی کرنا چاہتا ہے، کرنا چاہتا ہے۔ جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو صاف اعلان کر دیا گیا کہ ایسے لوگ مومن نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، ان کا ایمان کھوکھلا ہے، یہ دکھاوے کے لوگ ہیں، یہ نمائشی لوگ ہیں، ان کے اندر ایمان کی حقیقت نہیں ہے۔ فرما دیا گیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ یہ لوگ مومن نہیں شمار کیے جائیں گے جب تک کہ اپنے تمام مسائل میں اور اپنے تمام جھگڑوں میں اور اپنے تمام مقدموں میں آپ کو یہ جسٹس اور آپ کو یہ حکم اور آپ کو یہ قاضی نہ مان لیں اور پھر آپ کی طرف رجوع نہ کریں اور پھر آپ کے فیصلے کو قبول نہ کریں۔ اگر یہ ایسا نہیں کرتے اور ادھر ادھر جاتے ہیں، یہ منافقوں کے پاس جاتے ہیں، یہ کافروں کے پاس جاتے ہیں، یہ مشرکوں کے پاس جاتے ہیں، یہ لادینی نظام کا سہارا لیتے ہیں اور اس کے سہارے سے اپنے کام، مسلمان ہیں ہی نہیں، یہ نمائشی لوگ ہیں۔ مفتی ہو سکتا ہے ان کو مسلمان کہہ دے، لیکن اللہ کی طرف سے ان کو ضمانت نہیں دی جا رہی اور اللہ کی طرف سے کوئی سند نہیں دی جا رہی، بلکہ اللہ تو یہ کہتا ہے کہ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اور سب سے زیادہ مصیبت یہ ہوتی ہے کہ جب حالات نارمل ہوتے ہیں، سب ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، کسی کا کسی سے جھگڑا نہیں ہوتا ہے، تو بڑے دیندار بنے رہتے ہیں، بڑے دوست بنے رہتے ہیں، احباب کی مجلسیں ہوتی ہیں۔ لیکن جب کسی سے اختلاف ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، اس وقت پھر نفس امارہ کا پوری قوت سے ظہور ہوتا ہے، اس وقت شیطان ننگا ناچتا ہوا نظر آتا ہے، اس وقت اللہ اور رسول ہٹا دیے جاتے ہیں، اس وقت اپنی بات چلانے کی کوشش کی جاتی ہے، اپنے اقتدار کا استعمال ہوتا ہے، اپنے منصب کے حوالے دیے جاتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ رسول کے فیصلے کو پھر قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے جو بظاہر دیندار شمار ہوتے ہیں اور لوگوں کے نزدیک جن کے منصب اور مقام ہوتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب وہ نبی کے فیصلے کے لیے تیار نہیں اور اسلامی عدالت کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں اور اللہ کی وہ عدالت جو قرآن کے ذریعے قائم کی گئی ہے اور نبی کی وہ عدالت جو حدیثوں کے ذریعے قائم کی گئی ہے اور در حقیقت کتاب و سنت کی یہ عدالت ہی اللہ کی عدالت ہے، اسلامی عدالت ہے، اس کی طرف جو لوگ رجوع نہیں کرتے ہیں اپنے تمام مسائل میں،
اصل تو یہ ہے کہ مسئلہ ہی نہ اٹھے، اصل تو یہ ہے کہ جھگڑا ہی نہ ہو، اصل تو یہ ہے کہ مسلمان بھائی بھائی کی طرح رہیں، اصل تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کی رعایت رکھیں۔ لیکن اگر یہ نہیں ہے اور ان کے درمیان نزاع ہے تو پھر جیسے اوپر بھی کہا گیا تھا ویسے یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو رجوع کرنا ہے اللہ اور رسول کی طرف۔ پھر یہ فرمایا گیا کہ وہ لوگ جن کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے نفس پر اتنا بھی بوجھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں اور اپنی خواہشات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اور اپنے منصب اور وجاہت اور اقتدار سے علیحدہ ہونے کے لیے تیار نہیں، اور وہ جاہلیت پر مصر ہیں اور لادینی نظام کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، جن لوگوں کا یہ حال ہے ان سے اگر یہ کہا جاتا، جیسے کہ کہا گیا جب حکم جہاد کا دیا گیا، اگر یہ کہا جاتا، فرمایا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان سے کہا جائے کہ جان کی بازی لگا دو، اللہ کے راستے میں جان کی قربانی دو، تو یہ منافق اس وقت ایسا کھسکتے ہیں، اس طرح بھاگتے ہیں کہ ان کا تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کا تو حال یہ ہے کہ اگر ان سے کہا جائے مال خرچ کر دو تو اس کے لیے تیار نہیں ہے، یہ تو اپنا وقت صرف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ جان دینے کے لیے کہاں تیار ہوں گے۔ حالانکہ یہ بات ان کو معلوم ہو جانی چاہیے کہ نبی کا اگر حکم یہ ہو کہ جان کی بازی لگا دو تو لگانا پڑے گا، نفاق سے بچنے کے لیے یہی راستہ ہے۔ نبی کی طرف سے حکم ہو کہ مال خرچ کرو تو کرنا پڑے گا، جو بھی نبی کا حکم ہوگا۔ جب نبی تشریف فرما تھے تو ظاہر ہے کہ آپ ہی قائد تھے، آپ ہی نبی تھے اور آپ ہی رہبر تھے، اور آپ کی بات ہی ماننی تھی، اور آپ کو اللہ نے اطاعت کے لیے بھیجا تھا، اور آپ کی اطاعت نہ کرنے والا کافر تھا یا منافق تھا، دو رخا تھا، دوغلا تھا، منکر تھا۔ فرمایا گیا کہ اگر یہ نبی کی اطاعت کرتے، نصیحت کو قبول کر لیتے، بات کو مان لیتے تو انہی کے لیے بہتر ہوتا، پھر یہ صراط مستقیم پر گامزن ہو جاتے۔ اس لیے کہ صراط مستقیم اسی کو ملے گی جو اللہ اور رسول کی بات مانے گا اور ان کی ہدایت پر عمل کرے گا اور اسلامی زندگی گزارے گا، جس کا ایمان صحیح ہوگا، عمل صحیح ہوگا۔ ایمان کو اور عمل کو، شریعت کی پابندی کو اللہ اور رسول نے حجت بنایا ہے، اس کے علاوہ اور کسی چیز کو حجت نہیں بنایا گیا ہے، نہ ساتھ رہنے کو، نہ ملنے کو، نہ دیدار کو، نہ ساتھ بیٹھ کر کھانے کو، نہ پینے کو، اور نہ بعد کے کسی دور میں نام لینے کو، ان میں سے کوئی چیز بھی حجت نہیں۔ اللہ و رسول کی اطاعت اور اللہ و رسول کے نظام کے مطابق عمل، اور کسی جرم میں اور کسی غلط بات میں اگر کوئی مبتلا ہو جائے غلطی سے تو پھر صحیح معنی میں توبہ اور رجوع الی اللہ، اور حق کا جو مطالبہ ہو، جس وقت ہو، جس طرح ہو، اس حق کے مطالبے کو پورا کرنا، یہ ہے جو اللہ کی طرف سے لازم کیا گیا ہے۔ اسی سے صراط مستقیم سے تعلق وابستہ ہوتا ہے، اور اسی کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے اجر دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ سن لیں، سب لوگ سن لیں، حضور کے رفیق و ساتھی سن لیں، ان کے بعد آنے والے سن لیں، ہر صدی کے اور ہر دہائی کے لوگ سن لیں، ہر ملک کے لوگ سن لیں، قیامت تک آنے والے جن و انس سن لیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو بھی اللہ کی بات مانے گا اور رسول کی بات مانے گا، اطاعت رسول کی کرے گا، رسول نے جو فرمایا اس کو اختیار کرے گا، رسول نے جس کو حیثیت دی ہے اس کی حیثیت کو مانے گا، اپنے نفس کے تقاضوں پر عمل نہیں کرے گا، جو بھی یہ کرے گا اللہ و رسول کی صحیح معنی میں اطاعت کرے گا، اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا خصوصی انعام کیا گیا، یعنی وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، محشر میں ساتھ ہوگا، جنت میں ساتھ ہوگا، اور وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا، حسب مراتب۔
بہت بلند مرتبہ جنہوں نے انبیاء کے مشن کو اپنے ہاتھ میں لیا، جو انبیاء کے مشن میں لگے رہے، ان کی اطاعت کرتے رہے، ان کی بات مانتے رہے، ان کی دعوت دیتے رہے، ان کے سامنے صرف نبیوں کا طریقہ کار رہا، اور پھر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار رہا، آپ کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کی حدیث، بس اور بس۔ جنہوں نے اس رویے کو اختیار کیا، فرمایا کہ وہ انبیاء کے ساتھ ہوں گے۔ جنہوں نے تصدیق کی، جنہوں نے تکذیب نہیں کی، جنہوں نے اپنے دلوں میں اطمینان پیدا کیا، جن کو سکینت حاصل ہوئی، اور جن کے اندر کوئی تذبذب، کوئی شک اور شبہ نہیں ہوا، وہ صدیقین ہیں، پھر ان کے ساتھ ہوں گے۔ نمبر 2 پر وہ لوگ ہوں گے۔ نمبر 3 پر وہ ہوں گے جو شہید ہو گئے، جنہوں نے اللہ کے دین کی گواہی، حق کی گواہی، شریعت کی گواہی، اور کتاب اللہ کی گواہی، اور سنت رسول اللہ کی گواہی اپنی زبان سے دی، اپنے عمل سے دی، اپنے عقیدے سے دی، اپنے فکر سے دی، یہاں تک کہ اپنی جان سے دی، یہاں تک کہ جان کی بازی لگا دی حق کے لیے، وہ شہید ہے۔ ان کا بہت ہی بلند مرتبہ ہے، انبیاء و صدیقین کے بعد ان کا مقام ہے، لیکن عامت المسلمین، اولیاء سے، صلحاء سے سب سے بلند مقام شہداء کا ہے۔ اور شہداء کا لفظ قرآن پاک میں حق کی گواہی دینے والوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور ان کے لیے بھی ہوا ہے جو میدان جنگ میں جان کی بازی لگا دیتے ہیں، جام شہادت نوش کر لیتے ہیں، اور اللہ کی کلمے کی سربلندی کے لیے اللہ کی خدمت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں۔ اور پھر ذکر فرمایا گیا تمام نیک بندوں کا، متقیوں کا، صلحاء کا، اولیاء اللہ کا، ربانی علماء کا، اچھے حضرات کا، والصالحین کی فہرست میں یہ سب شامل ہو گئے۔ تو اس طرح درجہ بدرجہ مقامات ملیں گے ان کو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، اور ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ بس یہی راستہ ہے، اسی راستے پر ہم کو چلنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں رکھا گیا ہے۔ صراط مستقیم کا مطلب صرف اور صرف یہی ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ مشکلات پیدا اس طرح ہوتی ہیں کہ کبھی سہارا لے لیا جاتا ہے کسی ولی کا، کسی بزرگ کا، کسی فقیہ کا، کسی قاضی کا، یا کسی اور کا، ان کے سہارے سمجھا جاتا ہے کہ ہمیں نجات مل جائے گی، وہ بخشوا دیں گے، وہ نیا پار کروا دیں گے۔ یہ یہودیوں کے خیالات تھے جن کی قرآن پاک میں سخت مذمت کی گئی ہے۔ وہ یہ کہتے تھے ابراہیم ہمیں بخشوا دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوزخ کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، اگر فرشتے کسی اسرائیلی کو دوزخ میں لے جانا چاہیں گے تو کہیں گے یہ ہمارا بیٹا ہے، اس کو دوزخ میں نہیں لے جاؤ۔ یہ جو خیالات تھے، اور جو ان کے درمیان اسی لیے پیدا کیے گئے تاکہ وہ انہی نسبتوں کے گورکھ دندوں میں پھنسے رہیں اور اس دلدل سے نکل نہ سکیں، اور اپنے کو دھوکہ دیں، اپنے لوگوں کو دھوکہ دیں۔ قرآن پاک نے ان کی جڑیں کاٹ دی، بے خبن سے اکھاڑ کر ان خیالات کو پھینک کے رکھ دیا، اور صاف بار بار پورے قرآن میں فرمایا کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائیں گے اور صحیح عمل کریں گے، نیک عمل کریں گے، ان کے لیے ہم نے جنت تیار کی، اور جو اس سے ہٹیں گے وہ مسلمان کہلائیں، وہ منافق کہلائیں، وہ کافر کہلائیں، کچھ بھی کہلائیں، جو بھی ہوں گے ان کے لیے راستہ دوسرا ہے، ان کا انجام پھر اچھا نہیں ہوگا۔ یہ دو ٹوک بات ہے، صاف بات ہے، واضح بات ہے۔ قرآن پاک میں ان تمام باتوں کو اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ جیسے دو دو چار ایک حقیقت ہے، ویسے ہی بالکل واضح الفاظ میں، واضح اسلوب میں، پوری صراحت کے ساتھ ان حقائق کو پیش کیا گیا ہے کہ کسی مسلمان کے دل میں کوئی شبہ نہ پیدا ہو، اور تمام نسبتوں کو کنارے ڈال کر صرف اس نسبت کو یاد رکھا جائے کہ اللہ و رسول مرجع ہیں، اور جو کچھ انہوں نے عطا فرمایا ہے، جو حکم دیا ہے، بس اسی کو ماننا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔